ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ پہلے سے مقرر کرنے کا منصوبہ خدا کی راستہ بازی کے اندر بنایا گیا تھا۔ رومیو کا خط اس کا 9 باب اس کی 9 سے 33 آیت۔ کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کا بیٹا ہوگا، اور صرف یہی نہیں بلکہ رب کا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر تو رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ بس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنائی ہوئی چیزیں بنانے والے سے کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ بس کیا تعجب ہے کہ اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادہ سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنا جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوشیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کیوں کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یسایہ اسرائیل کی کتاب کی اسرائیل کی بابت پکارتا کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منطق کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ چنانچہ یسایہ نے پہلے بھی کہا کہ اگر رب الفاج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم سدوم کی مانند اور عمورہ کے برابر ہو جاتے۔ پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو راستہ بازی کی تلاش نہ کرتی تھیں راست بازی حاصل کی، یعنی وہ راستہ بازی جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو راستہ بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں زیون میں ٹھیس لگانے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ خدا کی معرفت ترتیب کیا گیا سچا پہلے سے مقرر ہونا کیا ہے؟ آئے اب ہم توجہ کریں کہ خدا کی معرفت تربیت کیا گیا پہلے سے مقرر ہونا کیا ہے؟ پوری طرح سے سمجھنے کے سلسلہ میں کہ پہلے سے مقرر ہونا کیا ہے، ہمیں یقیناً تحریری کلام کو خدا کے کلام کے طور پر خیال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا ایمان میں کوئی چیز غلط ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً سمجھنا چاہیے کہ کیوں خدا نے یعقوب سے محبت کی جبکہ عیسو سے نفرت۔
ہمیں یہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے آیا پہلے سے مقرر ہونے کی جدید مسیحی فہم صحیفہ سے انحراف کرتی ہے یا نہیں۔ ہم سب کو یقیناً خدا کی معرفت قائم کیے گئے پہلے سے مقرر ہونے کی درست سوجھ بوجھ رکھنی چاہیے۔ خدا سے برکات حاصل کرنے کے لیے ہم مسیحوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا پہلے سے مقرر کرنا اس کے منصوبے میں کیسے موضوع لگتا ہے؟ جب خدا نے منصوبے کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت سارے جدید مسیحی عالم سوچتے ہیں کہ ان کی منزلیں اور ان کی پیدائش سے پہلے مقرر ہو گئی تھیں۔ ان کے ایمان کسی بھی ضرورت کے بغیر، جس طرح کے یعقوب اور عیسو کی قسمتیں غیر مشروط اور یک طرفی سے خدا کی معرفت مقرر کی گئی تھیں، لیکن یہ صورتحال نہیں ہے۔ آیا ہم خدا سے محبت لیتے ہیں یا نہیں؟ متعین ہوتا ہے کہ آیا ہم اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ سچائی ہے کہ جو خدا ہمیں اپنے منصوبے میں دے چکا ہے۔ اگر آپ درست طور پر خدا کے پہلے سے مقرر کرنے کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ذاتی راست بازی کو پھینکنے اور خدا کی راست بازی پر مترجز ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کی گئی خدا کی راست بازی کے بارے میں سوچ اور ایمان نہیں رکھ سکتے۔ وہ خدا کی محبت کے بارے میں سوچنے کا رجحان رکھتے ہیں جس کسی طریقے سے، یعنی وہ چنتے ہیں، اور بعض حد تک کہ سوچتے ہیں کہ خدا کی محبت راست نہیں ہے۔ انہیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ سوچ کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ہم تک پہنچی ہوئی ایمان کی غلط کامل یقینی کو، جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کیے گئے خدا کے راست منصوبے کو ناخیال کرنے کی وجہ سے ہے، پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سادگی سے سوچتے ہیں کہ خدا بعض سے محبت کرتا اور دوسروں سے نفرت کرتا ہے، آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ یہ غلط قسم کا ایمان ہے جو آپ کو ذاتی سوچ کے ذریعے سے بنایا ہوا ہے۔ انسانی ذہن غلط خیالات کی وجہ سے آفت زدہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے ہم عنصر مسیح درست طریقے سے نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے ذہن کثرت سے غلط خیالات کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے فضول خیالات کو پھینکنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کی پیروی کرنے اور اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے درست راستہ پر اپنے ایمان کو رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے سے مقرر کیے جانے کا منصوبہ خدا کی راستہ بازی کے اندر بنایا گیا ہے۔ یہ اسی وقت درست طور پر سمجھا جا سکتا اور ایمان رکھا جا سکتا ہے صرف جب ہم اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یقیناً اس کے منصوبے پر اور اس کی راست بازی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا کا منصوبہ ان کو ملوث کرتا ہے جو راست بازی میں اس کی راست بازی کے اندر اور اس کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح اس کا پہلے سے مقرر کرنا یہ ہے کہ وہ ایمانداروں کو انہیں گناہ کی معافی کی نجات کے ساتھ ملوث کرنے کے وسیلہ سے، جس کی قیمت یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کی مصلوبیت کے ذریعے سے ادا کی گئی، اپنے لوگ بنائے گا۔ ہمیں یقیناً خدا کے ساتھ اس کی راست بازی کے اندر اور اس کے وسیلہ سے سچے منصوبے پر ایمان رکھنے کے ذریعے سے درست تعلق قائم کرنا چاہیے۔ خدا انہیں جو یعقوب کی مانند ہیں اپنی محبت کے ممسو بنا چکا ہے، جب وہ انہیں جو عیسو کی مانند ہیں اپنے غضب کے موضوع بنا چکا ہے۔ خدا کا پہلے سے مقرر کرنا تقدیر پرستی نہیں ہے۔ خدا کے منصوبہ کے اندر پہلے سے مقرر کرنا اس کی راست بازی کے اندر قائم کیا گیا ہے۔ خدا کی محبت کسی چیز کی طرح من مانی سے منصوبے کے بغیر مقرر نہیں کی گئی ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی پیدائش سے پہلے غیر مشروط طور پر چنا گیا تھا، جس طرح آیا اس کی زندگی کی قسمت سے طے کی گئی تھی، کیسے کوئی یسوع کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ سے آزاد ہو سکتا تھا؟ اگر کسی کی قسمت ایسے طریقے سے اس کی پیدائش سے پہلے طے کی گئی تھی، آیا اسے خدا سے محبت لینی تھی یا نہیں؟ پہلے سے بنایا گیا منصوبہ تھا اور مقرر کیا گیا تھا خاکہ۔ کون سوچے گا کہ خدا عدل ہے؟ کون ایسے خدا پر ایمان رکھے گا؟
کوئی بھی ایسے منمانی والے حکمران خدا پر ایمان رکھنا نہیں رکھیں گے۔ لیکن ہمارے خدا کا منصوبہ نہ اندھا دھن ہے، نہ ہی آمریت پسند ہے، لیکن اپنی راست بازی کے اندر اور ہمیں اپنے لوگ بنانے کے لیے ہمارے گناہوں سے ہمیں صرف چھڑانے پر مشتمل ہے۔ خدا نے اس منصوبے کے اندر ہمیں اپنی راست بازی دی، اور اس محبت کی راست بازی کے اندر اس نے ہمیں اپنی معافی دی، اور وہ ان کو ملوث کرنے کے لیے تیار کر چکا ہے جو اس کی راست بازی کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اس میں غضب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ میں ان سے مندرجہ ذیل بات کہنا پسند کروں گا جو غلط سوجھ بوجھ کی وجہ سے خدا کے پہلے سے مقرر کرنے کے لیے قابل نفرت ہیں۔ خدا کا منصوبہ ہمیں جو اس کے وسیلہ سے پیدا کیے گئے تھے اپنے ذاتی لوگ بناتا ہے، اس لیے ہمیں یقیناً اس کے پہلے سے مقرر کرنے کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے شکر گزار ہونا بہتر ہے جو نفرت انگیز لوگ جو اس کو ستاتے ہیں بنانے کی بجائے خدا کے راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر کسی کو جو یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتا ہے یقیناً خدا کے پہلے سے مقرر کرنے کے درست سوجھ بوجھ اور ایمان رکھنا چاہیے جو اس کی راست بازی کے اندر کیا گیا ہے۔ خدا کا حقیقی پہلے سے مقرر کرنا اس کے ذریعے سے قائم کیا گیا تھا جو بلاتا ہے۔ رومیو کا خط 9:9 آج کا حوالہ کہتا ہے، کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹے ہوگا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ خدا کا پہلے سے مقرر کرنا محبت سے ہے، جو خدا کی راست بازی کی محبت کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ جس طرح پیدائش کی کتاب اس کے 18:10 میں دکھایا گیا ہے کہ اگرچہ انسانی طور پر سارا کے لیے بچہ پیدا کرنا ناممکن تھا، ابراہیم نے خدا کے وعدے پر ایمان رکھا کیونکہ وہ اپنا کلام دے چکا تھا۔ یہ ہے کیسے خدا نے ابراہیم کو راست باز چلایا۔ خدا نے اسے اس کا بیٹا اسحاق دیا کیونکہ اس نے اس پر ایمان رکھا، اور خدا نے اس کا ایمان منظور کیا۔ پر جب ہم خدا کی راست بازی پر ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر ایمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہماری خدا کے منصوبہ اور پہلے سے مقرر کرنے کی بات چیت کو بھی اس کے کلام پر ہمارے ایمان کے وسیلہ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ وہ جو مثال کے طور پر جب لوگ خدا کی راست بازی کے لیے اپنا تعاقب کو فریبیوں یا نشانوں کے ساتھ گڈمٹ کرتے ہیں، وہ جب کہ دعا مانگ رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ پالوس مزید اضافہ کرتا ہے کہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس نے ان سے کہا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ صحائف ہمیں بتاتے ہیں کہ اسحاق نے اپنے ذاتی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے خدا سے دعا مانگی اور خداوند سے اسے جڑواں بیٹے دینے کے ذریعے سے جواب دیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی راست بازی کے اندر پہلے سے مقرر ہونے کا منصوبہ ان کے ایمان کے ساتھ یعنی تعلق رکھتا تھا جو اس سے محبت پاتے ہیں۔ یہاں پر آیت 11 دہرانا قیمتی ہے، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ خدا کے منصوبے کے اندر پہلے سے مقرر کرنے اور چناؤ کی سچائی کی سوجھ بوجھ کی چابی یہ ہے کہ خدا کا مقصد اس پر جو بلاتا ہے موقوف ٹھہرتا ہے۔ یعقوب اور عیسو کے درمیان خدا کے منصوبے کے اندر
پہلے سے مقرر ہونے کے مطابق خدا نے یعقوب کو بلایا اور محبت کی۔ دوسرے لفظوں میں جب خدا لوگوں کو بلاتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ ان کو بلاتا ہے اور لوگوں سے محبت کرتا ہے جو یعقوب کی مانند راست باز ہونے سے کہیں دور ہیں۔ خدا نے ایسو کو نہیں بلایا جس نے اپنے آپ کے بارے میں راست باز کے طور پر سوچا اور غرور سے بھرا ہوا تھا۔ خدا کے پہلے سے مقرر کرنے میں ان کے منصوبہ کے اندر یہ معمول کا معاملہ ہے کہ خدا بلائے گا اور یعقوب کی مانند لوگوں سے خدا محبت کرے گا۔ خدا کا مقصد یعقوب کی مانند لوگوں کو بلانے میں گناہ گاروں کو گناہ سے آزاد کرنا، یعنی اپنے ذاتی بیٹے بنانا تھا۔ وہ جو بلائے ہوں کو محبت سے ملوث کرنے کے لیے بلاتا ہے خدا ہے، اور یعقوب اور عیسو کے درمیان وہ جو بلایا گیا یعقوب تھا۔ ہمیں یقیناً اس کے منصوبہ کے اندر خدا کی راست بازی کو جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے۔ یعقوب گناہ گار کے خاص حلیے کی نمائندگی کرتا ہے جب وہ خدا اپنی راست بازی کے اندر اپنا فضل ظاہر کر چکا ہے، جبکہ عیسو اس گناہ گار کی نمائندگی کرتا ہے جو اس کی راست باز محبت کو نظر انداز کرنے کے وسیلہ سے خدا کے خلاف ہو جاتا ہے اور اپنی راست بازی کا تعاقب کر رہا ہے۔ یہ ہے کیوں پہلے سے مقرر کرنے کو اس کے منصوبہ کے اندر خدا کے کلام کو آشکارا کرنے کی چابی کے ذریعے سے سمجھنا ہے کہ خدا کا مقصد اس پر جو بلاتا ہے موقوف ہوتا ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے آپ کو تصوری ایمان سے جو اپنے ذاتی خیالات سے پیدا ہوتا ہے آزاد کرنا چاہیے۔ خدا اپنی راست بازی کے اندر صرف یعقوب سے محبت اور عیسو سے نفرت کر سکا۔ خدا کی اپنے منصوبے کی وضاحت اور پہلے سے مقرر کرنا اس کے اعلان کے وسیلہ سے ہر کسی کو میسر ہے جو خدا کا مقصد اس پر جو بلاتا ہے موقوف ہوتا ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے آپ کی تصوری ایمان سے جو اپنے ذاتی خیالات سے پیدا ہوتا ہے آزاد کرنا چاہیے۔ خدا اپنی راست بازی کے اندر صرف یعقوب سے محبت اور عیسو سے نفرت کر سکا۔ خدا کی اپنے منصوبہ کے وضاحت اور پہلے سے مقرر کرنا اس کے اعلان کے وسیلہ سے ہر کسی کو میسر ہے کہ خدا کا مقصد یعنی اس پر جو بلاتا ہے موقوف ہوتا ہے۔ خدا کا منصوبہ اس کی راست بازی کے اندر پوری ہوئی محبت کی سچائی ہے۔ جب خدا نے یعقوب سے محبت کی بلکہ عیسو سے نفرت کی، تو پہلے سے مقرر کرنا یعنی خدا کی راست بازی کو پورا کرنا نجات کے لیے اس کے منصوبے کے مطابق مطلوب تھا۔ ایسا نہیں کہ جس طرح بہت سارے دوسرے مذاہب نے دعویٰ کیا، اچھے کاموں کے ذریعے سے آپ سے محبت ہوتی ہے۔ خدا بچاتا ہے لیکن صرف اس کے منصوبہ اور اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آپ اس کے بیٹے اپنے گناہوں سے چھڑائے ہوئے بن جاتے ہیں۔ کیا خدا غلط ہے؟ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے اور محبت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حقیقت کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے محبت کرنے اور انہیں جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح کے اندر اپنے بیٹے بننے کا فیصلہ کیا۔ خدا نے یسوع مسیح میں ہر کسی سے محبت کرنے کا نہیں بلکہ یعقوب کی مانند لوگوں سے محبت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تب ہمیں یقیناً اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آیا ہم یعقوب پر یا عیسو کی مانند؟ لیکن حتیٰ کہ وہ جو اپنے ذاتی خیال، اچھے اعمال اور اپنی ذاتی راست بازی سے بھرے ہوئے ہیں اب تک خدا سے محبت لینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی نہیں غلط رستے پر دھکیلنے سے انہیں بچا سکتا۔ بس یہ دو اقسام کے لوگ ہمیشہ موجود ہیں، خدا کی معرفت محبت یا نفرت کیے گئے، حتیٰ کہ جس طرح ابھی ہم بولتے ہیں۔ ہمیں یقیناً خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی راست باز محبت پر اور ہماری نجات کے لیے اس کے منصوبہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس کے جلال کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہمیں حقیقت کے لیے اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ پانی اور روح کی خوشخبری جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں حیران کن طور پر خدا کی راست بازی پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہر کسی کو یقیناً یعنی خدا کی محبت سے مظلوم ہونے کے لیے احساس کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے یقیناً خدا کے سامنے
اپنے ذاتی کمزوریوں اور گناہوں کو پہچاننا چاہیے اور اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مسیح یسوع کے بپتسمہ اور صلیب کی سچائی پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ جس نے خدا کی راستہ بازی پوری کی، وہ غلطی سے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یعنی لوگوں سے محبت کرتا ہے، جبکہ دوسرے سادگی سے اس کے ذریعے سے چھوڑے جانے کی قسمت رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ زیادہ مسئلہ یعنی بدقسمت حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا غیر مضبوط ایمان چاہ رہا ہے اور بڑی کامل یقینی کے ساتھ دوسروں تک منادی ہو رہی ہے۔ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے جو خدا کی محبت کو غلط سمجھتے ہیں، جو اس کی وسیلہ سے تیار کیے گئے خدا کے پہلے سے مقرر کرنے کی معرفت ظاہر کی گئی ہے۔ خدا ہمیں یعقوب اور عیسو کی کہانی کے ساتھ کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے بیٹے بننے کے لیے یہ انسانی راستہ بازی نہیں ہے جو ضروری ہے، بلکہ صرف خدا کی راستہ بازی کی محبت پر ایمان ہے جو اس کے منصوبہ کے مطابق پہلے سے مقرر کیا گیا ہے۔ صحائف ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے سارہ کو بیٹا دیا جس کا اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے حتیٰ کہ آج یعنی صرف وہ جو خدا کی راستہ بازی کی محبت اور کلام پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ ایسے بیٹے بننے کے لیے ہمیں یقیناً سچائی کو پہچاننا چاہیے جو خدا کی راستہ بازی اور اس کے منصوبہ میں ہمارے ایمان کے ساتھ دی گئی تھی، اور اس سچائی پر ایمان رکھنے کے لیے ہمیں خدا کی محبت اور اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یسوع مسیح کی محبت اور ہمارے لیے خدا کا منصوبہ حتمی سچ ہے اور ہم سب کو دی گئی محبت ہے۔ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچنے کے لیے یسوع نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے، صلیب پر مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، ہم میں سے ان سب کو ابدی زندگیاں دینے کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سچائی کا یہ مطلب نہیں کہ محض مذہبی ہونے اور اپنی ذاتی کوششیں دکھانے کے ذریعے سے ہم خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بیٹے بننے کا واحد طریقہ محبت کے کلام اور خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمارے لیے اس کے وسیلہ سے منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ہمیں یقیناً سب احساس کرنا چاہیے کہ صرف وہ جو خدا کی محبت اور راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں اس کی محبت سے ملوث ہے۔ تب ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا برتاؤ یسوع کے بپتسمہ اور اس کی صلیب پر، ہمارے صلیبی خون پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں یقیناً خدا سے ہم پر فضل کرنا مانگنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً اس کے سامنے پہچاننا چاہیے کہ ہم اس کے لوگ کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہمیں یقیناً سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ صرف اس کے منصوبہ کے وسیلہ سے ہے، یعنی ہم اس کے راست باز محبت کو جان سکتے ہیں، یعنی ہم اس کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ وہ جو خدا سے نفرت اٹھاتے ہیں نفرت انگیز ہیں، چونکہ وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے یا اس کی محبت یا راست بازی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں یقیناً جاننا اور محبت کے منصوبہ پر ایمان رکھنا چاہیے جو خدا ہمارے لیے پہلے سے مقرر کر چکا ہے۔ واضح سچائی یہ ہے کہ وہ جو جانتے ہیں کہ خدا کی راست بازی کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں اس سے محبت پائیں گے، جبکہ وہ جو اسے رد کرتے ہیں اس کی محبت کو بگاڑتے ہیں، خدا سے نفرت اٹھائیں گے۔ کون پانی روح کی خوشخبری حاصل کر سکتا ہے؟ خدا کی معرفت ہمیں دی گئی پانی روح کی خوشخبری واحد سچائی ہے جو اس کی راستہ بازی ظاہر کرتی ہے۔ تب کس قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے دلوں میں اس سچائی کو حاصل کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہچان کر کہ ان کی منزلیں ابدی ہلاکت میں پڑی ہوئی ہیں، یعنی وہ خدا کے سامنے گناہ گار ہیں اور اس کے کلام کے سامنے اس کا فضل مانگتے ہیں۔ اے خداوند، میں گناہ گار ہوں جو تیری شریعت کے مطابق بالکل زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے دل کو چھوڑتا اور تیرے سامنے جھکتا ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا اپنی راستہ بازی میں اپنی محبت کی گناہوں کی معافی عطا کر چکا ہے۔ خوشخبری پر ایمان جو خدا کی راستہ بازی ظاہر کرتا ہے تمام گناہ گاروں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی شریعت نہیں دی تاکہ ہم ان میں سے ہر ایک اور ہر کسی شک کی پیروی کریں۔ ایسی حقیقت جو اکثر بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں، بلکہ شریعت کا مقصد ہمیں ہماری ذاتی گناہ گاری کو پہچاننے کے لیے رہنمائی کرنا ہے
تب کیوں گناہ گار شریعت کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ہے کیوں ہر گناہ گار کی فطرت خلاصی اور اپنے گناہوں کی معافی ڈھونڈتی ہے، لیکن کوئی بھی تمام شریعت کی پیروی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کوششیں محض نقلیں تھیں، محض جلبلاتی حرکتیں اور مایوسی سے اپنے گناہوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرنا۔ یہ خدا کے سامنے ایک فریبی ایمان ہے، اس لیے گناہ گار کو یہ فریبی ایمان دور پھینکنا چاہیے اور خدا کی راست بازی کے ایمان کی طرف لوٹنا اور اس کی محبت سے ملوث ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کی محبت سے ملوث کرنے کے لیے خدا نے یسوع کو زمین پر بھیجا، جس نے یوحنا سے بپتسمہ لے کر دنیا کے گناہوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور صلیب پر خون بہا کر ان سب کو مٹا دیا۔ خدا ان کے ایمان کو پہچان چکا ہے جو اس کی راست بازی کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم پانی روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں، جو کہ خدا کی راست بازی کی تکمیل ہے، ہم اس کی محبت سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدے کی ہوئی سچائی ہے جو خدا اپنے منصوبہ میں ہمارے لیے مقرر کر چکا ہے۔ خدا ان سے نفرت کرے گا جو صرف اپنے آپ پر انحصار کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد سے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آپ کو یقیناً اپنے تمام گناہوں سے یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونا چاہیے، جو خدا کی محبت اور اس کی راست بازی پوری کر چکا ہے۔ تب آپ یقیناً خدا کی محبت سے ملوث ہوں گے جو ان کے لیے محفوظ کی جا چکی ہے، جنہیں وہ بلاتا ہے۔ لوگ اکثر خدا کے لیے اپنی ذات سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی محبت اور معافی جیتنے کے لیے، لیکن یہ کوششیں خدا کی راست بازی پر کسی ایمان کے بغیر بیکار ہیں۔ خدا نے صرف اپنی محبت سے ملوث کرنے کے لیے یعقوب کو بلایا، عیساؤ کو نہیں۔ خدا کے سامنے یعقوب مکار، دھوکے باز، جھوٹا شخص تھا، لیکن کیونکہ اس نے خدا کی محبت اور اس کی راست بازی پر ایمان رکھا، وہ ایمان کے اباؤ میں سے ایک بن گیا۔ ہمیں بھی یقیناً یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنی خلاصی کے طور پر خدا کی راست بازی کی تکمیل یعنی خدا کی محبت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ عیساؤ نے اپنے ذاتی شکار کے ساتھ اپنے باپ سے برکت پانے کی کوشش کی اور وہ ان کے لیے ایک علامت بن گیا جو خدا کی برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس معاملہ پر احتیاط سے سوچتے ہوئے کچھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں کون عیساؤ کی مانند ہے؟ کیا ہم اس کی مانند نہیں ہیں؟ یعقوب کی مانند لوگ وہ ہیں جو خدا کی راست باز محبت کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی کمزور اور بدکار ہیں، جس طرح یعقوب تھا۔ خدا جو ہمیں حتیٰ کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بلا چکا ہے، ہمارے کاموں کے وسیلہ سے کھڑا ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بلاہٹ کے وسیلہ سے ہمیں اپنی محبت اور راست بازی میں اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایمان رکھنے کے واسطے کہہ چکا ہے۔ خدا نے یسوع کو بھیجا اور اس نے ہم سب کے لیے اپنے منصوبہ کے اندر خدا کی راست بازی پوری کی۔ جب خدا نے پہلے ہمیں بلایا، وہ گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آیا، راست بازوں کو نہیں۔ اور وہ جو خدا سے نفرت اٹھاتے ہیں وہ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے ذاتی راست بازی سے بھرے ہوئے خیال کرتے ہیں اور جو اس کی رحیم محبت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ جو ایسا برگشتہ ایمان رکھتے ہیں سے خدا نفرت کرتا ہے اور وہ اس کے لوگ بننے کے لیے اس کی محبت سے ملوث نہیں ہو سکتے۔ خدا اپنے دل میں ہمارے لیے یہ سچائی پہلے سے مقرر کر چکا ہے۔ پس پالوس یقیناً بیان کرتا ہے کہ پس ہم کیا کہیں؟ خدا کے ہاں سے بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ رومیو کا خط 9 باب اس کی 14 ہے۔ وہ جو خدا سے محبت لیتے ہیں وہ ہیں جو یعقوب کی مانند ہیں۔ جب خدا آپ کو دیکھتا ہے کہ کیا آپ واقعی اس قسم کے شخص ہیں جن پر وہ فضل کرے گا؟ خدا کو کس وجہ کی ضرورت ہے جب وہ اس پر رحم کرتا ہے جن پر رحم واجب ہے اور نفرت کرتا ہے جن سے نفرت واجب ہے؟ ہم کیسے خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ غلط کر چکا ہے؟ اس زمین پر بے شمار لوگ کی تعداد موجود ہے، جبکہ ان میں سے بعض سے خدا محبت کرتا ہے، دوسروں سے نہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا ان سے غلط کر چکا ہے؟ خدا سچا خدا بھی ہے جو ان کے گناہوں کو پرکھتا ہے جو اس کی راست بازی کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس راست بازی پر اپنے ایمان کے ساتھ اس کی راست بازی کے اندر ظاہر کیے گئے خدا کے منصوبے کو سمجھنے کے وسیلہ سے اس معاملے کی ہر غلط سوچ بوجھ سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے گمراہ مسیح موجود ہیں جن کے دل فرعون کی مانند سخت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے، جس طرح اس باب کی آیت 17 وضاحت کرتی ہے،
کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام روئے زمین پر مشہور ہو۔ ہم سب خدا کے سامنے ناکافی ہیں، تب ہمیں فرعون کی مانند نہیں بننا چاہیے۔ کیا خدا کو ہم سے نفرت کرنی چاہیے جو اپنی خلاصی کے طور پر یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اتنے سرکش ہیں جتنا کہ فرعون تھا؟ ہاں، فرعون کی مانند لوگ خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ شیخی بگاڑتے اور اپنی ذاتی راستہ بازی پر انحصار کرتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی راستہ بازی انہیں ان کے ذاتی گناہوں سے نہیں چھڑا سکتی۔ فرعون نے کس پر انحصار کیا؟ اس نے دریائے نیل پر بھروسہ اور انحصار کیا، اور اس نے سوچا کہ جتنی وہ پانی کی فراہمی سے کثرت سے رکھتا ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک رہے گی۔ اس وجہ سے خدا فرعون کی مانند لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی جن کا دل فرعون کی مانند سخت ہے، خدا سے نفرت اور لعنت حاصل کریں گے۔ آپ کو یقیناً اس کی مانند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کی بجائے رحیم محبت جو خدا آپ کو بالکل مفت دے چکا ہے حاصل کرنے کے وسیلہ سے اس کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ کیا آپ خوشی سے خدا کے راست منصوبے کے ساتھ متفق ہوتے ہیں؟ کیا آپ کا دل اس کے منصوبہ میں آپ کے لیے پہلے سے مقرر کی گئی خدا کی راست محبت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے؟ بعض لوگ موجود ہیں گو وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی غضب میں تڑپتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے منصوبہ کو غلط سمجھ چکے ہیں۔ ایسے لوگ حیران ہوتے ہیں، میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن کیا خدا نے واقعی مجھے چنا؟ اگر اس نے مجھے نہیں چنا، میری ایمان کی خدمت کیا فائدہ رکھتی ہے؟ تب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں محض یسوع پر ایمان رکھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں واقعی یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن کیا واقعہ ہوگا اگر میں اس کے چناؤ میں نہیں ہوں؟ تب یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، چونکہ میں یسوع پر ایمان رکھتا اور گرجا گھر کی عبادات میں شراکت کرتا ہوں، خدا مجھے یقیناً چن چکا ہے۔ یقیناً یہی صورتحال ہے۔ آسمان یقیناً میرے لیے جگہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ گناہ میں گرتے ہیں وہ پھر حیران ہوتے ہیں۔ خدا کو یقیناً مجھے نہیں چننا چاہیے۔ یہ شاید میرے لیے یسوع پر ایمان کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں، وہ بذات خود سوچتے ہیں، بذات خود نتیجہ نکالتے ہیں اور ہر چیز کو بذات خود ختم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو خاص طور پر خدا کے منصوبہ کے بارے میں اپنی سوجھ بوجھ پر پھر سوچنے اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع پر ایمان رکھنے کے لیے درست فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو خدا کے ذاتی کلام سے زیادہ ماہر علم الہیات کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری طرف شاید کہہ سکتے ہیں کہ کیا خدا نے انہیں نہیں کہا کہ بڑے چھوٹے کی خدمت کرے گا، کہ اس نے یعقوب سے محبت کی جبکہ عیسو سے نفرت، حتیٰ کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے؟ چونکہ ہم اب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہمیں ہماری ذاتی پیدائش سے حتیٰ کہ پہلے سے نجات یافتہ ہونے کے لیے مقرر ہو جانا چاہیے۔ لیکن پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی معرفت تیار کیا گیا پہلے سے مقرر کرنا یہ ہے۔ خدا کا ارادہ جو برگزیدی پر موقوف ہے، اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ شریعت کی پیروی کرنا کسی کو خدا کا بیٹا نہیں بناتا۔ صرف خدا کی راستہ بازی پر اور اس کے فضل پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اور یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون کے وسیلہ سے ظاہر کی گئی محبت سے ہم اس کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ ہمارے علم الہیات کے ذریعے سے مقرر کی گئی الہی تعلیمات کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی نجات کے طور پر خدا کی راستہ بازی کے ظہور یعنی یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ جو محبت کی خوشخبری کو اس کی راستہ بازی ظاہر کرتے ہوئے سن چکے ہیں، اب تک اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ محض فرعون کی مانند ہے۔ خدا ان سے نفرت کرتا ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر کی گئی خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے بغیر اپنے ذاتی ذائقوں کے مطابق یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کی گئی خدا کی راست محبت پر ایمان نہیں رکھا تو آپ کے لیے ایسا کرنے کا اب وقت ہے۔ تب آپ خدا کی محبت سے ملوث ہو جائیں گے۔ ہم سب موروثی طور پر عیسو کی مانند ہیں۔
مگر ہم خدا کی راست بازی کی محبت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے ایک ہی بار نجات یافتہ ہو گئے۔ ہم اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی بابرکت محبت حاصل کر چکے ہیں۔ خدا دونوں اسرائیلیوں اور غیر قوموں کے لیے ان کو اجازت دینے کی برکت مہیا کر چکا ہے جو اس کے بیٹے بننے کے لیے اس کی راست محبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل جس طرح خدا نے کہا، جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ وہ ہمیں اور ہم میں سے ان کو جو اس پر یعنی اس کی راست محبت پر ایمان رکھتے ہیں یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون کی خوشخبری دے چکا ہے۔ مندرجہ ذیل حوالہ: اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ اس سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا کی محبت کا کلام ہے جو آج ہمارے لیے پورا ہو چکا ہے، جو ہم احساس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے سامنے اتنے محروم ہو گئے۔ خدا نے ہمیں ہمارے پاس جسم میں آنے اور ہمارے لیے اپنی راست بازی کی محبت مہیا کرنے کے وسیلہ سے بچایا۔ یعنی آپ اور میں خدا کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہیں۔ چھڑانے والی محبت ہیں جن کا منصوبہ خدا کی راست بازی کے اندر بنایا جا چکا ہے۔ خدا کی راست بازی کی محبت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہونا اپنے دلوں کو سخت کرنے کے بغیر صرف سچائی پر ایمان کے وسیلہ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایمان کے اس طریقہ کے علاوہ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ ہم سب سخت دلوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمارے دلوں اور ہماری سختی کو جیت سکتا ہے۔ تب ہمارے دل خدا کی سلامتی کے محکوم ہوں گے۔ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی راست بازی آپ کی ہوگی۔ اگر سچائی کی خوشخبری جو خدا کی راست بازی پر مشتمل ہے، جس کی ہم منادی کر رہے ہیں، وجود نہیں رکھتی، اس دنیا میں ہر کوئی اپنی ذاتی تباہی کا سامنا کرے گا۔ ان کے بغیر جو پانی اور روح کی خوشخبری پھیلا رہے ہیں، سب بنی نوع انسان اپنی امید کھو دیں گے۔ اگر یہ ان سے متعلق نہیں تھا جو خدا کی راست محبت سے ملوث ہیں، دنیا پہلے ہی ہر کسی کے اپنے گناہوں کے لیے پرکھے جانے کے بعد اپنے انجام تک پہنچ جائے گی۔ لیکن خدا ہم میں سے ان کو اس زمین پر چھوڑ چکا ہے جو اس کی راست بازی کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم صرف خدا کے شکر گزار ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ذریعے سے ہماری بہت ساری کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود کام کرتا ہے۔ ایمان جو خدا کی راست بازی کی محبت سے ملوث ہے، ایسی راست بازی ہے جو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون سے حاصل ہو چکی ہے۔ خدا کی راست بازی پر ایمان ایسے دل میں پایا جاتا ہے جو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ اس کی راست بازی پر ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ سچا منصوبہ پہلے سے مقرر کرنا اور چناؤ کا ہے جو خدا ہمارے لیے مقرر کر چکا ہے۔ خدا کہہ چکا ہے کہ جو کوئی اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، جو یسوع مسیح میں اس کی راست بازی پوری کرتا ہے، اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہوگا۔ کوئی شخص تباہی کا سامنا کرتا ہے اس لیے نہیں کہ خدا کی راست بازی تمام گناہوں کو نہیں مٹا چکی، بلکہ کیونکہ اس کا دل سخت ہے، یعنی اس نے اس پر ایمان نہ رکھا۔ ہمیں یقیناً اپنے دلوں کو خدا کے کلام کے سامنے حلیم بنانا چاہیے اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے دلوں کو یقیناً اس کے سامنے جھکانا چاہیے۔ ہم خدا کی راست بازی کی محبت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے برکت یافتہ ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا کیونکہ وہ ہمارے لیے اتنا سارا فضل رکھتا ہے۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ ہم جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ بھی شرمندہ ہونے کے لیے نہیں رکھتے۔ دوسری طرف ہم اس کی راست بازی پر فخر کرنے کی ہر وجہ رکھتے ہیں۔ یعنی خدا ہمیں مکمل طور پر ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے کیونکہ ہم اس کے سامنے ناکافی ہو چکے ہیں۔ اس نجات کے لیے جو خداوند کی تعریف کریں، خدا سے محبت لینے کے لیے ہمیں یقیناً اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کی قابل ہونا چاہیے۔ کیا آپ خدا کی یہ راست بازی جانتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تب
اس پر ایمان رکھیں، تب خدا کی راست محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ خدا کرے کہ خدا کی راست بازی کی محبت پر آپ کا ایمان جو وہ آپ کے لیے تیار کر چکا ہے غلط فہمی سے آزاد ہو جائے۔ خدا کرے خلاصی کی محبت جو خدا آپ کے لیے تیار کر چکا ہے آپ کے دل میں آ جائے۔ ہاللویہ! میں خدا سالوس کا شکر کرتا ہوں جو اپنی راست بازی سے ہمیں اپنے بیٹے بنا چکا ہے۔ آمین۔